الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمين. يا رب بالمصطفى بلغ مرادنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ درود و سلام کے تحفے اور گجرے پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خالق کائنات نے یہ جمعۃ المبارک کی لمحات، یہ جمعۃ المبارک کی گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ جل وعلا اس جمعہ کے تصدق سے، اس کے وسیلہ سے اللہ رب العزت ہم پہ اپنی کرم نوازیاں فرمائے، اور ہمارے جتنے گزشتہ گناہ ہیں بتقاضۂ بشریت اگر ہم سے ہوئے ہیں، اللہ جل وعلا اس جمعہ کی سعادت کی برکت سے معاف فرما دے۔ احباب ذی وقار، ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہم سے الوداع ہو جا رہا ہے، اور آگے جو مہینہ برکتوں والا، عظمتوں والا جو طلوع ہونے والا ہے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، وہ اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ ماہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ گزشتہ پہلے جو جمعے میں نے پڑھائے ہیں اس کے اندر 4 مہینوں کا جس طرح سے میں نے ذکر کیا تھا کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان حرمتوں والوں مہینوں میں جو رجب ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے کے بعد ماہ شعبان المعظم کا مقام اور مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد رمضان شریف۔ رجب کے مہینے میں زمانہ جاہلیت میں لوگ رجب کے مہینہ جب آتا تھا، جو حرمت والے مہینے آیا کرتے تھے، اس میں ان مہینوں کی بڑی وہ عظمت، توقیر بیان کیا کرتے تھے، رسپیکٹ کیا کرتے تھے۔ تو جو ہی وہ زمانہ جاہلیت والے لوگ اس خیال میں رہتے تھے کہ کب یہ حرمت والا مہینہ ختم ہو تو ہم اسی طرح جس طرح سے گناہ کیا کرتے تھے اسی طرح ہم گناہ کے دھندوں میں انٹر ہو جائیں، داخل ہو جائیں، گناہ کریں۔ جو ان کے نزدیک جو کام تھا، وہ جو جائز نہیں تھا، وہ کرنے کے لیے آمادہ رہتے تھے، تیار رہتے تھے، وہ اپنے ذہنوں کے اندر انہوں نے یہ بات بٹھائی ہوتی تھی۔ تو اس دور میں بھی، یعنی اعلان نبوت سے پہلے، آقا کریم علیہ السلام اللہ کے نبی امام الانبیاء علیہ السلام اس دور میں بھی اس انتظار میں تھے کہ یہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں جو کام کر رہے ہیں، جو کرتے آ رہے ہیں، کہ جو ہی حرمت والا مہینہ ختم ہوتا تھا تو ان کا یہ خیال ہوتا تھا کہ ہم اسی گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے جو حرمت والے مہینے میں ہم نہیں کر پاتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام بھی اس زمانے میں، اپنے دور مقدس میں، اس وقت حضور علیہ السلام، حالانکہ رمضان اس وقت یہ فرض نہیں ہوا تھا، شعبان کا مہینہ تو تھا، یہ مہینے سارے تھے، کیونکہ باقی امتوں پہ جس طرح سے تذکرے فرمائے گئے قرآن پاک کے اندر، حدیثوں کے اندر، وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، وہ بھی ایک لمحات تھے، ٹائم تھا۔ حضور علیہ السلام اس دور مبارک میں بھی کہ جس وقت وہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے، شعبان کا جب مہینہ آتا تھا اس وقت حضور علیہ السلام رمضان کی تیاری کر رہے تھے، ماہ شعبان کی تیاری کر رہے تھے۔ ماہ شعبان المعظم یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، کہ حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے فقد اطاع اللہ۔ جب فقد آ جائے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک ہے ہی نہیں ہے، قرآن میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں ہے۔
پر یہ جس وقت سٹمپ لگائی جاتی تھی نا، مہر سٹمپ لگتی ہے، تو بندہ کہتا ہے اب سارا یلا خلا سارا کام ہو گیا، اب مقام پائے تکمیل تک ہو گیا، ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہو گئے۔ جب کسی معتبر شخصیت کے سگنیچر ہو جائیں، بڑی شخصیت کے، جس کے پاس وہ تصدیق کروائی جائے، پھر اس کے بعد کسی کی تصدیق کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر رب نے فرمایا فقد اطاع اللہ۔ یہاں پہ فقد کیوں لگایا؟ باقی آیت کریمہ اتنی آپ کو ملیں گی جس طرح سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے قل اطیعوا اللہ کہ اللہ کی اطاعت کرو، قل اطیعوا اللہ والرسول، پھر فرمایا اور رسول کی۔ اب اس کے اندر فقد نہیں آیا، بات تھوڑی سی تحقیق والی ہے، سننے والی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے یہ پڑھی ہے، رب کریم نے فرمایا من یطیع الرسول، ہر جگہ پہ اللہ کا تذکرہ آپ کو پہلے ملے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے فقد کیوں لگایا؟ اس لیے لگایا، علماء کرام فرماتے ہیں من یطیع الرسول، یہاں سے پہلے رسول کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات نہیں ہو رہی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ اپنی بات نہیں کر رہا، پہلے اپنے محبوب کی بات کر رہا ہے کہ من یطیع الرسول، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی ہے، اس نے اللہ کا حکم مانا ہے، جس نے رسول کا حکم مانا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کون مان رہا ہے؟ ہم مومنین مان رہے ہیں، ہم مومنین مان رہے ہیں اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر فقد اطاع اللہ، رب نے فرمایا کہ اس میں کوئی تحقیق، یعنی البتہ تحقیق، کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک ہے ہی نہیں ہے، اس نے حقیقتاً اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اب آئیے ادھر، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ادھر اللہ نے فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی، جس نے میرے رسول کا حکم مانا، اتباع کی، اس نے اللہ کی اتباع کی، اللہ کا حکم مانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان و شہری، کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے، جس مہینے کو حضور خود فرما رہے ہیں یہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا عالم کیا ہے؟ یہ سنیے کہ حضور علیہ السلام نے اس مہینے کو فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ اب حضور نے یہ فرما دیا، اب امتی کے لیے یہ ساری شرائط، سارے طور طرز زندگی رکھ دی گئی کہ اے امتی تیرے سامنے یہ مہینہ حضور کا ہے، حضور خود فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، اب اطاعت کرنی ہے آپ نے۔ اب کتنی اطاعت کرنی ہے؟ جس وقت اس وقت میں ہم جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو لمحات ہمارے گزر چکے اور گزار رہے ہیں، اس مہینے میں ہم نے کتنی بار حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا ہے اور کتنی اطاعت کی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ کتنی ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے یا نہیں؟ کتنی ہم نے حضور علیہ السلام کی سنت کو ترک کیا، کتنی بار ہماری جو داڑھیاں ہیں یہ ہم کٹا کے اس نالیوں کے اندر پھینکتے ہیں، کتنی یہ نافرمانی ہے حضور کی، تو نافرمانی ہے نا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کیے ہوئے جا رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں دکھتا؟ یقیناً دکھتا ہے۔ ہم ادھر سے کہتے ہیں ہم یا رسول اللہ آپ کے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ تو میرا ہے۔ اب اس مہینے کے اندر شریعت کے دائرے کے رہتے ہوئے اندر ہم نے کتنی اطاعت کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم نے کتنا حکم مانا ہے، ہم نے کتنی بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چل کر ان کی اطاعت کی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے دل کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے ہم کتنی اطاعت کر چکے اور کتنی اطاعت کر رہے ہیں۔ رسپیکٹ تو ہمارے اندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں وَتُعِزُّ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ہمارے اندر اطاعت کے علاوہ رسپیکٹ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر بھی ہم کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، توقیر بھی کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے اسوۃ حسنہ ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، ہمارے اندر کتنی محبتیں ہیں۔ جب بندہ کسی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے
اس کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کی تیاری خوب کر لیں، کیونکہ ماہ رمضان آگے آ رہا ہے۔ اس ماہ مقدس میں شعبان میں روزے رکھے جائیں، اس ماہ شعبان میں اللہ کے قریب ہوا جائے۔ کیوں؟ جو اللہ اس کے رسول کے قریب ہوتا ہے وہ ماہ رمضان کو کامیاب پائے گا۔ کیسے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی، اے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، میں ہر روز یہ خیال کرتا ہوں کہ رات کی تاریکی جب ہوتی ہے، تہجد کا جب ٹائم آتا ہے، تو میں اپنے پاس پانی بھی ایک مٹکے میں، ایک ڈرم میں پانی رکھ لیتا ہوں کہ جب وہ رات کی تاریکی ہوتی ہے تو میں اٹھ کر نماز تہجد ادا کروں۔ اس نے سوال کیا کہ ہر روز یا میں سو جاتا ہوں یا جب اٹھتا ہوں تہجد کے ٹائم پہ تو پانی بھی سامنے ہوتا ہے، نیت بھی میں نے کی ہوئی ہوتی ہے، اس کے باوجود نماز تہجد نہیں پڑھ سکتا، نماز تہجد نہیں پڑھ سکتا، نیت بھی کی ہوئی ہے، کئی بار سو جاتا ہوں، جاگ نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ اگر جاگ ہو جائے، اٹھا ہوا ہوں تو بستر پہ لیٹا ہوا ہوں، پانی بھی سامنے ہے، اٹھنے کی کوشش کرتا ہوں مگر اٹھ نہیں سکتا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اس شخص سے کہ اے شخص، تیرا جو دل ہے نا وہ گناہوں پہ آمادہ ہے، جھگڑا ہوا ہے، تیرے گناہ تجھے اس طرف نہیں آنے دیتے، تیرے گناہ جو ہیں تجھے اس طرف نہیں آنے دیتے، نیت تو تیری خالص ہے، اچھی تیری نیت ہے، کیوں؟ تیرے جو گناہ ہیں تجھے اس طرف آمادہ نہیں ہونے دیتے، نیت تو کر لیتا ہے مگر جب وہ لمحات آتے ہیں پھر وہ تیرے خیالات ادھر چلے جاتے ہیں، کوشش تو کرتا ہے مگر اٹھ نہیں سکتا، نماز تہجد ادا کرنے کے لیے تو نہیں اٹھ سکتا، کیونکہ تیرا دل جو ہے، تیرا دامن گناہوں کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، تیرا جو دامن ہے گناہوں سے چکنا چور ہے، بھرا ہوا ہے، اس لیے تو نیت تو کرتا ہے، اور اٹھ اور کوشش کر، کیونکہ شیطان تیرا ازلی دشمن ہے، وہ تیرے پیچھے پڑا ہوا ہے، جب تک تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس کی اتباع نہیں چھوڑے گا، اس وقت تو کامیاب نہیں ہوگا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس مہینے کے اندر وہ شخص حسن بصری کے پاس اسی مہینے میں گیا، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شخص، یہ ماہ شعبان وہ ہے کہ جس مہینے کو حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں رب کی بارگاہ میں جھک جا، اور آگے جو رمضان آ رہا ہے اس کی تیاری کرنا شروع کر دے۔ اور اسی طرح سے ایک روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار حضور علیہ السلام نے اس بات کو رپیٹ کیا، بار بار حضور فرما رہے ہیں، صحابہ کرام ہیں، نور کی مجلس سجی ہوئی ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت حذیفہ سامنے بیٹھے ہیں، جلیل القدر صحابی رسول بھی سامنے ہیں، حضور فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ، اے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارے پاس کوئی آ رہا ہے۔ حضور کے یہ الفاظ مبارک ہیں آقا کریم علیہ السلام کے، اے میرے صحابہ تمہارے پاس کوئی آ رہا ہے، یہ 3 بار حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ جب فرما چکے تو صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وحی آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، وحی نہیں آ رہی۔ پھر صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی دشمن ہم فرمایا نہیں، دشمن بھی نہیں، پھر کیا کون آ رہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، تمہارے پاس ایک مہمان آ رہا ہے، رب کریم فرمایا تمہارے پاس ایک مہمان آ رہا ہے، اگر تم نے اس مہمان کی قدر و قیمت جانی، اس مہمان کے سامنے تم نے سب کچھ کر پایا تو رب کریم تجھ پہ فضل فرمائے گا، کرم نوازیاں فرمائے گا۔ اور وہ مہینہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں بیان کروں گا، وہ مکمل حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس ماہ رمضان کے جس وقت سایہ فگن ہو رہا تھا، وہ لمحات قریب تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا وہ جب بیان کروں گا، کیوں؟ وہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اللہ اس کے رسول کے ہیں۔
تو اس لیے رب کریم نے فرمایا فقد اطاع اللہ، سبحان اللہ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، فقد اطاع اللہ، اس نے حقیقت میں اللہ ہی کا حکم مانا۔ پھر رب نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، کیا میرے محبوب آپ فرما دیجئے جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بس فَإِن تَوَلَّوْا، اور بس جس نے روح گردانی کی، یہ سنیے الفاظ قرآن پاک کے ہیں، ترجمہ بتا رہا ہوں، جس نے روح گردانی کی، لا يحب الکافرین، یہاں پہ کافرین لفظ آیا ہے۔ ایک تو وہ کافر ہیں جو اسلام کے منکر ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ آپ نے سنی مشہور، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اب وہاں پہ بھی تکفرون آیا ہے، وہاں پہ بھی کافرین کا انکاری کا ذکر آیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور جو روح گردانی کرتا ہے، جو روح گردانی کرتا ہے، کن سے؟ پیچھے فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور جو انکاری کرتا ہے ان تمام سے، اطاعت نہیں کرتا، وہ اللہ کا محب نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب نہیں ہے۔ جو وہ روح گردانی کر گیا، پیچھے ہٹ گیا، تو لہٰذا ہمیں چاہیے اگر ہم زبان سے دعویٰ کرتے ہیں تو پریکٹیکل سامنے آئے، صرف زبان سے دعویٰ نہیں چلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ایذا، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں ہمارے لیے، صحابہ کرام نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں ہمارے لیے۔ آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں تو انہی کے توسل سے کھلی ہوئی ہیں، اگر ہماری سانسوں کے اندر، اگر جسم جان کے اندر دھڑکن ہے تو انہی کے وسیلہ سے ہے، اہل بیت اطہار کے وسیلہ سے ہے، حق چار یار کے وسیلہ سے ہے، سیدہ صدیق اکبر سے لے کر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی رسول تک، انہی کے وسیلے سے ہماری دھڑکنیں چل رہی ہیں، ہماری سانسیں آباد ہیں۔ آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں تو انہی کی وجہ سے کھلی ہیں۔ تو پریکٹیکل سامنے آئے، الحمدللہ اس مسجد میں کام ہو رہا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور اپنے بچوں کو لائیں۔ یہاں پہ ویکلی اجتماع ہوتا ہے، اس کے علاوہ الحمدللہ فقہ کے پہ کافی ورک ہو رہا ہے، بچوں کو انگلش میں، بلکہ انگلش میں، عربی میں ان کو ٹرانسلیٹ بتائی جا رہی ہے۔ جو بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ خود والدین اپنے گھروں کے اندر سن لیں کہ ایک مثلا 5واں کلمہ ہے، چوتھا ہے، چھٹا ہے، تو استغفر اللہ کا مطلب بھی بتائیں گے، استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے، صرف پڑھنا نہیں، اس کا ایک ترجمہ بھی آپ کو انگلش میں بتائیں گے۔ انگلش ہم سمجھ پائیں گے یا اردو سمجھ پائیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اس کلمے کا ترجمہ پڑھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کیا فرمایا وہ پتہ چلے گا کہ اس کے اندر رب کریم نے کیا فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اگر ہم اسی طرح سے پڑھتے رہے تو علماء کرام فرماتے ہیں نماز خشوع وضو والی سب سے بہترین وہی ہے جو ترجمہ یاد کر کے ترجمے کے اندر ڈوب جائے کہ رب کریم کے ساتھ گفتگو ہے، میں گفتگو ہے کہ رب کریم کیا فرما رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ اس لیے ترجمے پہ بھی غور کیا جائے۔ یہ بیسک جتنے مسائل ہیں ہمیں وچ تراجم کے ساتھ آنے چاہیے۔ تو لہٰذا الحمدللہ اس مسجد میں جو جتنے ٹیچرز ہیں، اس کے علاوہ اساتذہ ہیں، لیڈیز ہیں، جو مرد حضرات ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہترین سارے انجام دے رہے ہیں۔ صرف آپ کی داد کی ضرورت ہے، داد سمجھتے ہیں نا، شفقت کی ضرورت ہے، آپ کی محبتوں کی ضرورت ہے۔ پیسہ ساری دنیا جو دیتی رہتی ہے، پیسہ آپ دیں یا نہ دیں، یہ اللہ کا گھر پھر بھی چلتا رہے گا، پھر بھی چلے گا، کیونکہ یہ اسی کے ذمہ ہے۔ یہ خانہ کعبہ جو ہے نا، جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ابرا جب حملہ کرنے کے لیے آیا تو اونٹ، آپ اپنے اونٹ لینے کے لیے چلے گئے، مختصر کر رہا ہوں، تو ابرا نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اونٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو کعبے کی فکر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کعبہ جانے کعبے کا رب جانے، اللہ جانے کعبہ جانے، وہ خود خالق ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا تعاون کس چیز کا ہے؟ آپ کے آنے کا تعاون ہے، یہ تعاون ہے۔ جب تعاون کی بات آ جائے صرف پیسے کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ پیسے دیتے ہیں تو یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے، وہ تو آپ اپنے رزق کو پاک کر رہے ہیں،
اپنے جسم کو بھی پاک کروا رہے ہیں اس رزق کے صدقہ سے. یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ بندہ دیتا ہے رب کی بارگاہ میں، توفیق اسی کی ہے، اس کی توفیق نہیں ہے. بندہ ایک چوانی تھانی جس کو کہتے ہیں نا، ایک پن جو ہے وہ بھی نہیں دے سکتا. توفیق اس کی ہے، اس کی توفیق کے بغیر بندہ نہیں دے سکتا. اس کی توفیق کے بغیر بندہ نہیں دے. اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، مسجد کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل ٹھنڈا ہونا چاہیے کہ یہ بھائی دے رہا ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق دے رہا ہے، اللہ کی توفیق کے مطابق دے رہا ہے، ہمیں بھی دینا چاہیے. کیونکہ اس کے اندر ہم نکتہ چینی اگر نکالیں گے، اس کا بیڑا کبھی بھی پار نہیں ہوگا. جو نکتہ چینی ہے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے. اگر بچے پڑھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں ہی پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کا گھر ہے. سر بسجود ہونے کے لیے، رب کو منانے کے لیے آتے ہیں، اپنے دل کو تسکین دلوانے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، امام کو راضی کرنے کے لیے نہیں آتے. ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. احباب ذی وقار، رمضان آ رہا ہے. رمضان ہمیں شعبان ڈائریکشن بتا رہا ہے. ان محبتوں کے لمحات سے گزر کر اگر تم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہو، تو رمضان کے اندر داخل ہونے والے ہو، تو قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ارے امتی یہاں پہ پڑھے، جامع مسجد غوثیہ ٹلفٹ میں جس سر بسجود ہو، رب کے لیے سجدہ کرے، آنکھیں حضور کی ٹھنڈی ہوگی گنبد خضرا کے اندر. کہیے سبحان اللہ. حضور کی آنکھیں گنبد خضرا کے اندر ٹھنڈی ہوگی کہ میرا امتی رب کو منا رہا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہے. ہم کسی آرے گہرے کے لیے نہیں آتے، رب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں. تو لہٰذا پریکٹیکل سامنے آئے، اپنا چہرہ صرف مجھے نہیں، اللہ اس کے رسول کو دکھائے. یہ تو آپ گواہی بنا رہے ہیں اپنی. یہ جو سامنے ہے نا، ایک دوسرے کے سامنے ہے، یہ ستارے جو چمک رہے ہیں، یہ جو لائٹ چہرے پہ چمک رہی ہے، نورانیت چمک رہی ہے، یہ آپ کی عقیدے، آپ کا ایمان بتا رہا ہے کہ آپ محبت والے ہیں، عقیدت والے ہیں. تو لہٰذا آئیں مسجد میں، ایک 10-15 منٹ نکالیں، صرف 10-15 منٹ. اتنے 24 گھنٹوں میں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. 8 گھنٹے سونے کے لیے ہم 8 گھنٹے بھی نہیں سو سکتے، ہمارے پاس نہیں ہے ٹائم. مسجد میں صرف کچھ لمحات گزاریں، ایک نماز پڑھیں، 2 پڑھیں. رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ یہ دامن تھامیں. دیکھیے گھر میں کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.